السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ علیہ السلام مدد مومنین، سیرت آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مومنین، اس سے پہلے ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر پیش کر چکے ہیں، تو آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، یعنی پہلے معصوم پیغمبر اسلام ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے۔ مومنین، آج کی ویڈیو انتہائی خاص ہے، اس لیے تمام مومنین سے میری گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین ہمدانی کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کر لیں تاکہ سیرت آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچے آپ تک سب سے پہلے۔ جی مومنین، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کتاب 14 ستارے، پیج نمبر 44۔ پیغمبر اسلام ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر مصنف نے ایک شعر تحریر کیا ہے: دو ٹکڑے ایک اشارے سے جس کے کمر ہوا، دو ٹکڑے ایک اشارے سے جس کے کمر ہوا، جس در پہ جھک گئی ہے جبیں آفتاب کی، تفسیر اس کی زلف ہے واللیل کی ندا، کیا شان ہے جناب رسالت معاب کی۔ جی مومنین، باب نمبر 1، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مومنین، یہاں پر بھی مصنف نے ایک شعر تحریر کیا ہے: اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمیں پر اتر آیا۔ خلاق عالم نے اپنے بندوں کی راہبری اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 ہادی بھیجے، جن میں 313 رسول، 113 رسول باقی نبی تھے۔ رسولوں میں 5 اولی العزم تھے۔ ان انبیاء و رسل پر ایمان ضروری ہے، انہیں معصوم، منصوص، عالم، علم لدنی اور افضل کائنات قرار دیا گیا تھا۔ یہ نہ صرف بطن مادر بلکہ بدو فطرت میں ہی نبی بنائے گئے تھے۔ انہی انبیاء و رسل میں ہمارے پیارے نبی و رسول ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، جنہیں خلاق عالم نے اپنے نور عظمت و جلال سے پیدا کیا تھا۔ وہ نوری تھے، ان کے جسم کا سایہ نہ تھا۔ خالق کائنات نے ان کی نبوت و رسالت کو دوام دے کر اس سلسلہ کو ختم کر دیا، چونکہ سلسلہ تخلیق کا جاری رہنا مسلم تھا اور ضرورت تبلیغ کی بقا لازمی تھی۔ لہذا اس دانا و بینا خدا نے اپنے ازلی فیصلے کے مطابق باب نبوت بند کر کے امامت کا ابدی دروازہ کھول دیا، اور 12 اماموں کے ان اسماء کی
بزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضاحت کرا دی جو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے تھے۔ یہ نوری مخلوق بھی سائے سے بے نیاز تھی، اسے بھی خدا نے معصوم، منصوص، عالم علم لدنی اور افضل کائنات قرار دیا ہے۔ یہ حجت خدا بھی ہے اور امام زمانہ بھی۔ اسے خدا نے اسلام کی حفاظت، دین کی صیانت، کائنات کی امامت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے اور اس سلسلہ کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا ہے۔ جی مومنین، آگے نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور وجود کی خلقت باروایت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 9 لاکھ برس پہلے اور باروایت 4 یا 5 لاکھ سال قبل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس اصلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں ہوتا ہوا جب صلب جناب حضرت عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور و شہود بشکل انسانی بطن جناب آمنہ علیہ السلام بنت وہب علیہ السلام سے مکہ معظمہ میں ہوا۔ جی مومنین، آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حیرت انگیز واقعات کا ظہور۔ مومنین، آنے والی ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ جب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس ٹائم پہ بہت سارے حیرت انگیز واقعات ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز ہم وہ تمام واقعات پوری تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس لیے تمام مومنین و مومنات سے ایک بار پھر میری گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین ہمدانی سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر کے آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں۔ مومنین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور یہ علم دوسرے مومنین تک پہنچانے کے لیے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم۔ توفیع علی علیہ السلام مدد۔